دوستو یہ بات ہے 6 ہجری کے آخر کی کہ جب مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں اور مکہ میں رہنے والے ان کے دشمنوں کے بیچ ایک پیس ڈیل ہوئی تھی، یعنی کہ ایک سمجھوتا ہو گیا تھا، جس سمجھوتے کو ہم لوگ صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان مکہ والوں کی طرف سے بے فکر ہو گئے تھے تو اب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ رومن اور پرشیا جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں کو خطوں کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیں گے۔ جب آپ نے ان خطوں کو لکھنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے آس پاس کے لوگوں نے، آپ کے دوستوں نے یعنی کہ آپ کے صحابہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دراصل رومن اور پرشین جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ یا اس جیسی دوسری سلطنتوں کے بادشاہ بھی آپ کے خطوں کو جبھی قبول کریں گے کہ جب ان پر کوئی مہر وغیرہ لگی ہوئی ہو، تاکہ دیکھنے سے ہی وہ اوتھینٹک یعنی کہ آفیشیل معلوم ہو، ورنہ ایسے تو کوئی بھی کسی کے نام سے کسی بھی خط کو لکھ کر کسی کے پاس بھیج ہی دیتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے مشورے پر اب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کی ایک آفیشیل انگوٹھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انگوٹھی دراصل ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ لکھا ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ محمد سب سے نیچے تھا، رسول بیچ میں تھا، جبکہ اللہ سب سے اوپر تھا، جو دیکھنے میں بالکل اس طرح کی نظر آتی تھی۔ اس انگوٹھی سے اپنے خطوں پر مہر لگانے کے بعد اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک لگاتار اپنے صحابیوں کو الگ الگ علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ جس صحابی کو بھی جس علاقے کے بارے میں زیادہ نالج تھی اور زیادہ تجربہ تھا، وہ اس علاقے میں ان خطوں کو لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ اس طرح سے ایک کے بعد ایک لگاتار دنیا کے کئی بڑے بڑے بادشاہوں کو اس دور میں اسلام کی دعوت خطوں کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی۔ اس انگوٹھی کو بہت برکت والا مانا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب واش روم وغیرہ جایا کرتے تھے تو اس انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے نکال کر باہر ہی رکھ دیا کرتے تھے۔ ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور میں سونے کی انگوٹھی بھی استعمال کی تھی، مگر جب بعد میں مسلم مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا گیا تھا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی بجائے چاندی کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی تھی۔ حالانکہ کچھ ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس چاندی کی انگوٹھی کو بھی اپنے ہاتھ سے نکال دیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، اس کے بارے میں آج تک کوئی بھی کچھ نہیں جانتا ہے۔ دوستو، اس خاص اور ایتہاسک انگوٹھی کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر یالا بن امیہ نے تیار کیا تھا۔ آپ کو بتا دوں، جب نبی علیہ السلام ہماری اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے تو ان کے بعد یہ خاص انگوٹھی اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ان کے بعد یہ انگوٹھی دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر کے پاس آئی، جبکہ ان کے بھی بعد یہ انگوٹھی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرح ہی ان تینوں خلیفاؤں کے دور میں بھی جب بھی کوئی خط لکھا جاتا تھا، کوئی تحریر لکھی جاتی تھی، یعنی کسی بھی طریقے کا کوئی لیٹر پیڈ جاری کیا جاتا تھا یا کچھ آرڈر وغیرہ دیا جاتا تھا تو ہمیشہ اس پیپر کے نیچے اسی انگوٹھی کی مدد سے مہر لگائی جاتی تھی، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں اسٹامپ کے طور پر یوز کیا جاتا تھا۔ تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ انگوٹھی صرف اور صرف 6 سال تک ہی موجود رہی تھی، ورنہ اس کے بعد سے یہ انگوٹھی اچانک سے ایسے گم ہوئی یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے غائب ہوئی کہ اس کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ مگر ہاں، یہ بات کلیئر تھی کہ اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی پوری مسلم کمیونٹی میں ایک ایسا فتنہ اٹھا، ایک ایسی مصیبت آئی کہ جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک ایسا فتنہ کہ جس نے اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی خود مسلمانوں کے ہی تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ صرف جان لی، بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی خود مسلم کمیونٹی کے اندر ہی سول وار یعنی کہ گرہ یدھ بھی شروع ہو گیا تھا اور پہلی بار مسلم کمیونٹی 2 ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک بار تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دراصل وہی کنواں تھا کہ جو مسجد قباء کے پاس میں موجود ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک انسان اس انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو پکڑا رہا تھا، تبھی یہ انگوٹھی اچانک سے ہاتھ سے چھوٹی اور کنویں میں جا گری۔ اس انگوٹھی کو اس کنویں میں بہت زیادہ تلاش کروایا گیا، ایون تمام صحابہ کرام نے تو 3 دن تک لگاتار خوب محنت کی اور اس کنویں کا جو بے شمار پانی تھا اس کو پوری طرح سے سکھا دیا، یعنی اس کنویں کو پوری طرح سے صاف کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی اس انگوٹھی کا کہیں پر بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔
جس کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد ہی اب انہوں نے اس اوریجنل انگوٹھی کی ایک سیم ٹو سیم کاپی تیار کروا دی تھی، جس کو وہ نہ صرف نہارتے رہتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے خلافت کے کاموں میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی یہ ڈپلیکیٹ انگوٹھی انگلی میں ہی موجود تھی، اور اس کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی یہ بھی آج تک کسی کو نہیں پتا ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ہی نہ صرف اوریجنل بلکہ اس کی کاپی بھی ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو گئی تھی، اور کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آخر وہ دونوں انگوٹھیاں گئیں کہاں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ دونوں انگوٹھیاں یا پھر جو اوریجنل والی انگوٹھی تھی وہ اب دوبارہ کسی کو ملے گی بھی یا پھر نہیں ملے گی۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، حالانکہ کچھ مسلم اسکالرز یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ یہ اوریجنل والی انگوٹھی حد سے زیادہ برکت والی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خاص انگوٹھی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کو جان بوجھ کر اٹھا لیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ یا پھر اس طرح کی پیغمبروں سے جڑی ہوئی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھیں وہ وقت کے ساتھ لوگوں کے بیچ سے اٹھا لی جاتی تھیں۔ باقی پیغمبروں سے جڑی ہوئی کچھ پرانی نشانیوں کی طرح یہ انگوٹھی بھی قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں واپس آئے گی، یعنی کہ ظاہر ہوگی یا نہیں، اس بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز کہیں پر مینشن کی گئی ہے۔ حالانکہ دوستو، آج کے دور میں پیغمبر علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی ایک کاپی ترکی کے ایک میوزیم میں بھی موجود ہے، جہاں پر اس انگوٹھی کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام سے جڑی ہوئی اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا خط، ان کا بال، ان کے نالین مبارک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل، امامہ، کپڑے اور نہ جانے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ترکی میں موجود اس انگوٹھی کے بارے میں بہت سارے اتہاسکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دراصل یہ وہی انگوٹھی ہے کہ جو کسی دور میں اسلام کے تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کی یہ انگوٹھی ان کی شہادت کے بعد ٹرانسفر ہوتے ہوئے بغداد پہنچ گئی تھی، کیونکہ بغداد بھی ایک لمبے وقت تک مسلم دنیا کی راجدھانی ہوا کرتا تھا، مگر پھر جب 15ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ نے بغداد شہر کو فتح کیا تھا تو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کو یہ انگوٹھی بغداد سے ہی ملی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بغداد سے استنبول کے جو سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی ہوا کرتی تھی وہاں پر ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور دیں، ہم آپ کے رائے کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔